دوستو اپنے پروگرام افضل بٹ ود فیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج مزید حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک گزارش جو ہمیشہ میری ہوتی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ابھی مت کریں، پہلے آج کا پروگرام پورا دیکھیں، پھر گزشتہ 2-3 پروگرام دیکھیں۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ پروگرام غیر جانبدار ہے، اس میں کوئی انفارمیشن ہے، اس میں آپ کے جذبات سے نہیں کھیلا گیا، تو پھر آپ کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے، بلکہ دوستوں کو بھی یہ دعوت دینی چاہیے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں 3-4 بڑے امپورٹنٹ جو ایشو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ سب سے بڑی خبر جو میں نے ہی بریک کی تھی 6 تاریخ کو، اور جس پر آج مختلف ٹی وی چینل بحث کر رہے ہیں، وہ تھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈھیل یا کچھ اور۔ تو اب اس حوالے سے مختلف چینل پہ مختلف نقطہ نظر سامنے آ رہے ہیں۔ میرا آج کا موضوع یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی کا غیر اعلانیہ سیز فائر کیوں ہے۔ وجوہات ساری میں بتاؤں گا آگے جا کے، کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ سیز فائر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں کس نظر سے دیکھتا ہوں، میرے پاس کیا حقائق ہیں وہ آپ سنیں گے۔ تو آپ اختلاف کا حق تو رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ ایگری ضرور کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کی خالق 2 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان میں زبردست اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جوڈیشل کمیشن پر۔ بظاہر یہ لگتا ہے جوڈیشل کمیشن پر، لیکن اصل اختلاف کس وجہ سے ہے وہ میں ابھی آ کر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور اس سے بھی اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ سیاست کے امام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ ہاتھ کیا ہوا ہے وہ ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ تو آج ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی کا غیر اعلانیہ سیز فائر کیوں۔ یہ کوئی خان صاحب کی غیر اعلانیہ سیز فائر اس لیے کہ خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، پی ٹی آئی کی قیادت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی ملک میں اچانک کوئی ایسا بحران ہو گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، پاکستان کا کسی دوست یا دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے، تو اچانک پالیسی راتوں رات تبدیل ہو گئی ہے۔ خان صاحب کو پوچھے بغیر پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے، تو اس لیے اب ہم اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں میں سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اگر آپ سیکوینس کے ساتھ دیکھیں، آج کل پرسوں یعنی 4 اکتوبر کے بعد جب سے علی مین گنڈا پور صاحب یہاں سے ڈی چوک سے غائب ہوئے، مبینہ گمشدگی جسے کہتے ہیں، پھر انہوں نے اسمبلی میں اپیئر ہوئے جا کے پشاور میں، وہاں خطاب کیا۔ میں آپ ریکارڈ میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو اسی پہ وہ چیزیں مل جائیں گی، اور میری فیس بک پہ بھی، کہ جب میں نے لکھا کہ گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی منظوری سے کر رہے ہیں، ان کی جرت ہی نہیں ہے، نہ پسلی ہے کہ وہ اس طرح ڈی چوک پہنچ کر اکیلے اعلان کر دیں کہ احتجاج ختم، اس حالت میں کہ جب 3000 سے زیادہ پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہوں، لاٹھی چارج سے زخمی ہوں، آنسو گیس سے ان کی آنکھیں اب تک خراب ہوں۔ تو 2 ہی راستے تھے کہ خان صاحب اگر سے پوچھے بغیر ہوا ہوگا تو پہلے دن جس دن کوئی ڈیلیگیشن خان صاحب سے ملے گا تو پہلا پروانہ آئے گا کہ علی مین گنڈا پور غدار ہے۔ فارغ خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ کاغذوں میں ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے جو ان کی اس حد تک کاغذ کو خراب کرے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈر جاتا ہے جیل میں، باہر آتا ہے اور بات کیا کرتا ہے۔ اب جب ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ ایک ایسی کال دے دیتے ہیں اپنے ورکر کو کہ جذبات کو اتنا پیک پہ لے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے جس ورکر کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر
انہوں نے ساتویں آسمان کی بلندی پہ پہنچایا ہوا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے اور وہ اسی طرح اس ملک میں موجود رہیں، سیاست کرتے رہیں۔ لیکن ان کے ورکر جب یہ بیان آتا ہے تو ان کا جوش اور ان کا خون مزید جوش مارنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی اب دیکھیں نا ٹکر ہوئی ہے، اب ٹکر کے لوگ آئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے وہی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ بھائی اپنے ورکر کو کیسے مطمئن کریں، اب ان کی توجہ کس طرح مبذول کرائی جائے کہ بھائی ایک دم آپ نے 2-3 سال سے رکھا کہ نہیں یا ہم نیوٹرل کو مانتے ہیں، نہ ہم آرمی چیف کو مانتے ہیں، کبھی ہم مجیب الرحمان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کوئی مثالیں دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ پھر خواب ایک بیانیہ آتا ہے، پھر اس پر ہمارے مختلف لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ خون گرماتے ہیں۔ اور اب اتنی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ان کے جو عام ورکر ہے اس کے ذہن میں یہ بات اب بیٹھ چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت کو خوف ہے کہ ہم کیسے کہہ دیں، اناؤنس کر دیں کہ ہماری بات چیت جاری ہے، لیکن اشاروں کنایوں میں بات بھی کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ بھائی کچھ لوگ تو اس ملک میں ہیں نا جو بیہائنڈ دا وال دیکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے رابطے ہیں، وہ خبر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کل کیا کرنے جانا ہے، آپ کی بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی کی قیادت نے جب وہاں تو غیر اعلانیہ سیز فائر جتنے لوگ آئے نکلے، اب کہتے کیا ہیں کہ بھائی خان صاحب کے اوپر سختی ہو رہی ہے بڑی، خان صاحب سے اے سی چھین لیا گیا ہے، خان صاحب سے اخبار چھین لیا گیا ہے، خان صاحب کو شیو نہیں کرنے دی گئی، خان صاحب کو کھانا نہیں دیا جا رہا۔ اور بھائی خان صاحب کو شیر رہنے دو، خدا کا واسطہ ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو جیل کی کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ آج تک جو حکومت پراپیگنڈا کرتی تھی اس پراپیگنڈا سے خان صاحب نکل آئے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کوکین نہیں ملے گی خان کو 4 دن تو خان چیخے مارے گا، یہ کہتے تھے کہ خان جو ہے وہ اندر 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا، خان صاحب نے 1 سال گزار لیا۔ خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ بری سے بری سختی کے حالت میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن جو ان کے دوست اب کر رہے ہیں، بھائی اگر کوئی بیانیہ نہیں مل رہا تو چپ کر جاؤ۔ بار بار جو بندہ جاتا ہے، بھائی پہلے آ کر ظاہر وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اس پورے سسٹم کے پیچھے ہے، جب تک وہ بندہ نہیں ہلے گا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب کیونکہ وہ بیان نہیں آنا، سیز فائر ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ تو پپٹ ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ سے کیا بات کریں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہر میٹنگ میں گئے، بات چیت بھی ہوتی رہی، پارلیمنٹ میں گئے وہاں بھی بات چیت ہوئی، اور اب جوڈیشل کمیشن میں 2 ممبر نامزد بھی کر دیے ہیں، اور پہلے بھی کہا نامزدگی کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے، اب اسی حکومت کے ساتھ جا کے اجلاس میں بھی بیٹھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو، جس کو فارم 47 کی پیداوار بھی ہے، جو چور بھی ہے، جو ڈاکو بھی ہے، جو سب کچھ ہے، اب اس کے ساتھ تو بیٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جن کو ذمہ دار قرار دیتے تھے تمام چیزوں کا، 10 اکتوبر کو اپنی حکومت جانے کا، کبھی امریکہ کے غلام نہیں ہیں ہم، اب اس کے متعلق کوئی لفظ اگر آپ نے سنا ہے تو مجھے آپ ٹیلی فون پہ بتا سکتے ہیں، مجھے آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اس کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بٹ صاحب آپ کی یہ دلیل غلط ہے، چھوٹا موٹا کام ہوگا، یعنی ایک دم جو نہیں ہوگا، لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جو کچھ مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان جب بات چیت ہوئی تو دبئی میں پہلا دور مکمل ہو چکا تھا، اور آئی ایس پی آر بھی تردید کر رہا تھا اور پارٹی کے تمام ترجمان تردید کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، کوئی مسلم لیگ نون کا ترجمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب تقریباً تمام جماعتوں پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں کی گفتگو کا آپ اندازہ لگا لیں، میری بات چھوڑ دیں، اس پروگرام کے بعد آپ ان کے گزشتہ ہفتہ 10 دن کے کلپ اٹھا کر دیکھیں، ایک تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ غیر اعلانیہ سیز فائر ہے،
اور پھر یہ بات بھی کبھی ایک لیڈر کرے گا، کبھی ایک پروگرام میں، کبھی دوسرے پروگرام میں. بھائی یہ ملک ہے یار، ملک کو جو اتنے خطرات ہیں اس سے نپٹنے کے لیے کیا بات چیت نہیں ہوگی؟ اس لیے فوج ہماری ہے، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا کریں. اب کچھ لوگ بار بار کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی بشرا بی بی کا لاہور میں جو ہے وہ گھراؤ کر لیا گیا، فلاں جگہ کارکن گرفتار ہو گئے. بھائی یہ بات چیت میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہی. آپ لوگ تھوڑا سا ذرا ریمائنڈ کر لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب جب لندن سے لاہور آئے تو سب کو پتہ تھا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، بیہائنڈ دا سین کام ہو چکا ہے. اس سے پہلے خان صاحب شہباز شریف کا نام بہت کم لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف کا نام لے کر اس پر تنقید کرتے تھے. لیکن جس دن میاں شہباز شریف کو پریس کانفرنس یاد کریں کہ انہوں نے کی اس وقت ماسک پہن کر، اور اس کے بعد خان صاحب سمیت پوری پی ٹی آئی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی طرف کر دیا. اور جو ان کے ساتھ سہولت کار تھے تھوڑے سے، وہ خواجہ آصف صاحب تھے اور زبیر صاحب تھے، ان کی طرف بھی کر دیا. آپ کو وہ ڈی جی ایف آئی اے کا بیان یاد ہوگا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ خواجہ آصف کو فکس کرو، ادھر وہ بات چیت کرا رہا تھا. اسی طرح میاں شہباز شریف کی آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بھی گرفتاری ہوئی. تو اس لیے حکومت اس وقت بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات چیت جاری رہے، اور آج بھی حکومت کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بات چیت جو شروع ہوئی ہے اس نے جس دن کامیاب ہونا ہے اس دن اس حکومت کی چھٹی ہے. تو اس لیے وہ بار بار اٹیک کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، کبھی بیان دیں گے، کبھی جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا وہ بیانات کہ شہباز شریف ڈگی میں چھپ کر جو ہے وہ آرمی ہاؤس جاتا ہے. ذرا یاد کر لیں وہ کیوں تھا، تاکہ جو فاصلے کم ہو رہے ہیں وہ فاصلے کم نہ ہو سکے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور اب موجودہ حکومت بھی پوری کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی کے یہ فاصلے کم نہ ہو سکے. اور میں بار بار کہتا ہوں جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر بظاہر پابندی ہے وہ اس کے پیچھے یہی عنصر کار فرما ہے کہ خان صاحب ایک جذباتی آدمی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب سے ملاقاتوں کا راستہ کھلے، وہ جرنلسٹوں سے بات چیت کرنا شروع کریں. تو خان صاحب کو تو اندازہ ہے کہ اگر وہ پہلی پچ پر بات کریں گے کہ وہی یہ ایک فرد ہے جو اس نے پورے ملک کے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہے جو سارے برائیوں کی جڑ ہے، تو وہی ہوگا کہ جب شہباز شریف تھوڑا سا راستہ ہموار کرتے تھے، میاں نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ آتی تھی، مذاکرات پھر زیرو پر چلے جاتے تھے، کام نیچے. اب پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ خطرہ ہے کہ خان صاحب یہ کام خود ہی نہ کہیں یہ کر دیں کہ اگر وہ سخت بیان دیں گے تو بات چیت ختم، اگر وہی سیز فائر والے فارمولے پر عمل درآمد کریں گے تو پھر ورکر سمجھ جائیں گے بھائی افضل بٹ ٹھیک کہتا تھا کہ یہ سیز فائر ہو چکا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے بندہ ملے اور خان صاحب یہ اپنا سب کچھ بھول جائیں. تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کی قیادت جو خان صاحب کی جیل کے مینول پہ بات کر رہی ہے، خدا کے واسطے انہیں لیڈر رہنے دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ خان صاحب کو کھانا ٹھیک نہیں مل رہا؟ وہ پتہ ہے نا نواز شریف کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جیل میں مجھے مچھر لڑتا ہے. انہوں کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کی طرح انہوں نے نواز شریف نے اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی نہیں تھی کہ انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل کاٹی، لیکن میاں نواز شریف کو مچھر کاٹتا تھا. تو کل سارے یہ تانے عمران خان صاحب سنیں گے. کوئی اور بیانیہ بنا لو، ورکر کو ٹھنڈا کرنا ہے، ورکر کی سوچوں کا رخ تبدیل کرنا ہے تو کسی اور دھیان لگا دو. خان صاحب کے اس دھیان لگاؤ. اپنی طرف سے پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کی میزریبل سچویشن دکھائیے. دیکھیں کہ ایک طرف کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیل کی، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ ورکر جو ہے وہ جذباتی وابستگی ان سے کم نہ ہو. تو یہ غیر اعلانیہ سیز فائر کیوں، اس کا معاملہ آ گیا. اب آ جائیں جوڈیشل کمیشن میں کے حوالے سے جو ہے وہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں برابر کا حصہ دیا جائے، کہ جب جوڈیشل کمیشن میں ہمارا جو 2 بندے ہیں جو پارلیمنٹ کی نمائندگی کریں گے، قومی اسمبلی کا بھی ووٹ ہمیں دیا جائے اور سینٹ میں بھی.
لیکن نون لیگ میں سینٹ سے دے دیا ہے عرفان صدیقی صاحب کا نام. پیپل پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ فاروق اچ نائک کا نام دیں, ادھر سے بلاول صاحب ہو جائیں, کیونکہ پیپل پارٹی یہ کہتی ہے, اس کی کا یہ آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں وزیر قانون جو ہے وہ نون لیگ سے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن میں دوسرے ممبر ہوں گے اٹارنی جنرل وہ ان کے اپوائنٹی میں ہوں گے, اور جس ممبر کو اسپیکر نے نامزد کرنا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی نون لیگ کا کوئی ہوگا. تو آپ کے 3 نمائندے اور چوتھے آپ کے آ جائیں گے عرفان صدیقی صاحب, تو یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو اس لیے آج کل وہاں بھی اختلافات ہیں. اور آگے آ جائیں کہ سیاست کے امام مولانا فضل الرحمان جو اصل اس 26ویں ترمیم کے جو ہے وہ کامیاب کردار سمجھے جاتے ہیں, ان کا یہ خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ہم مل کر نمائندگی دیں گے جوڈیشل کمیشن میں. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری بھی ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اس آئینی ترمیم کا بقول پی ٹی آئی تمام زہر نکال دیا, تمام ڈنگ نکال دیے, کم از کم پی ٹی آئی ہمیں یہ آفر کرے گی کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بار بار کہتے ہیں, ان کی تقریریں سنی ہوں گی کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں, میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. تو یہ پیغام میرا حال فریکوینسی جو ہے وہ خان صاحب نے وصول نہیں کی, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو توقع تھی, جو جے یو آئی کی توقعات تھیں کہ پی ٹی آئی جو 2 بندے دے گی وہ ایک بندہ ہمارا دے گی, ایک اپنا دے گی, لیکن پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے ان کا کوئی بندہ نامزد نہیں کیا. اور اب یہ ہاتھ مولانا سے ہو گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں پورا کردار ادا کرنے کے بعد بھی انہیں اس میں عملی کردار نہیں ملا. عزیز دوستو, یہ تھے ہمارے چند گزارشات. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پروگرام سنیں, اگر پسند آیا ہے دیگر پروگرام دیکھیں, نظر آئے کہ اس میں غیر جانبداری ہے, انفارمیشن ہے, تو پھر سبسکرائب دور کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں. مجھے اجازت دیں, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.